جنگی ہے جو 40-50 سال میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، انہوں نے ایک ہی سال میں سارے شہر کے شہر تباہ کر دیے. اور وہ چاہتے ہیں، یورپ چاہتا ہے، امریکن چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ہم تباہ کریں. لیکن ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ ہم آخر کس کا خدمت ہم کریں. بس وہ کہتے ہیں کہ انف از انف. ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مذہب ہر ایک کا اپنا کام ہے. نوح علیہ السلام کے وقت میں جب نافرمانی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس سے نکل گیا ابھی آپ سنبھالیں. تو ایک فرشتہ آئے اللہ پاک کے پاس کے، ایک بزرگ جس کو اچھے اور برے کی توڑی سمجھ آئے، وہ اس غار میں گھسا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا ہے، آپ کا عبادت کر رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ پہلے اس کو کرش کریں. میری خدائی جو ہے اس کے سجدے، اس کے تقوی، اس کی عبادت پہ نہیں کڑی ہے. وہ باہر نکلے اور رائے حق پر لوگوں کو رائے حق بتائے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ اگر یہ دنیا کے سارے مسجدیں ویران ہو جائے، سارے سجدے چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، خدا کی خدائی کو کچھ نہیں ہوگا. خدا کی خدائی اس وقت غضب میں آتی ہے جب انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق بخشتا ہوں، لیکن بندے کی حق بخشنے کی وہ جو اختیار ہے وہ میرے پاس. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں. ہم ہمسایہ کو پہلے ذلیل کرتے ہیں، ان کو پہلے تباہ کرتے ہیں. تو پشتوں میں تو پھر پشتوں بیوہ جو ہے وہ پھر جو نور پچیس بیوہ بس وہ بوڑھا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، جو بھی ہو. لیکن اسلام میں بیوہ آزاد ہے. یعنی ہم نے عورتوں کی حقوق کہاں دیے؟ کچھ بھی نہیں دیا. ہمسایہ کا حق ہم نے نہیں دیا، یتیم کا حق ہم نے نہیں دیا. بس جا کے مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. وہ بھی ہم کسی اور دنیا میں ہوتے تھے. جب ڈی سی کے پاس ہم جاتے ہیں تو پانچے جو ہے وہ کپاتے ہیں اور اپلیکیشن ہاتھ میں ہوتا ہے، پڑھاتا ہے اور ایک بڑے اس کے ساتھ ہم سمجھاتے ہیں ٹوٹے پھوٹے اردو کے ساتھ. لیکن جب ہم اللہ پاک کے آفس میں کھڑے ہوتے ہیں بڑے ریلیکس ایک گپ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے کاکوزی کے علاقے میں کلک میں مغرب عشاء کا نماز ہو رہا تھا تو ملا صاحب نے تیسرے رکعت میں وہ عطایات پہ بیٹھ گئے تو پیچھے سے کسی نے وہ فتح دیا. تو کنفیوژن، مولا صاحب نے سلام پھیرا اور کنفیوژن پیدا ہوا کہ 3 رکعت ہوئے نہیں 4 ہوئے. تو ایک پیچھے سے اٹھا ایک کہا خان کا ایک عزیز تھا، انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے بتاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے رکعت میں نے شین کلو کا لوڈ اس ملتان لے گیا، میں نے 80,000 اس میں صافی کیے بچائے. دوسرا لوڈ میں نے لاہور پہنچایا شین کلو کا، اس میں 1 لاکھ کتنے بچائے. تیسرا لوڈ ہم نے اسلام آباد لے گیا 2 کلو کا، اس میں 1 لاکھ کتنے بچائے. انہوں نے کہا کہ میں 3 لوڈ لے چکا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے. تو سرے سے واپس انہوں نے کہا کہ چلو نماز واپس پڑھتے ہیں 4 کا. یہ ہمارے مذہب کی حالت ہے، یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے، یہ ہماری مسجدوں کی حالت ہے. تو بہرحال اس وقت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جہاں برائی پھیل جاتی ہے، مرض پھیل جاتا ہے تو
ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے, اسپتالوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت ہمیں اس انسانوں کی خدمت کے لیے اٹھنا ہوگا اور ایمانداری کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوگا. اور یہ ایوارڈ جو ہے ایسے دکھنے میں تو لکڑی اور پلاسٹک ہے, لیکن یہ ایوارڈ ایک مقصد رکھتا ہے. یہ ایوارڈ اس بندے کو ملنا چاہیے جو کہ صحیح معنوں میں خان شہید کے فلسفے, اس کے فکر, اس کا جو نظریہ تھا اس پہ چلتے ہوئے اس قوم کی خدمت کرے. یہ ایوارڈ میرٹ بھی ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ایسے اور لوگ آگے بڑھیں اس کو حاصل کرنے کے لیے, ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے اس بدقسمت قوم کے وہ خدمت کرے. تو آخر میں نے آپ کا وقت لیا. میں صافی حضرات کا, اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا, مجھے بولنے کا موقع دیا, اور میں وہ جو دل کی آواز تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. میں ایک سوچ کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف سے میں نے اپنے آپ کو باندھا, اور انشاءاللہ جب تک سانس چلتی رہے گی میں اسی سوچ کو آگے بڑھاتا رہوں گا, اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے, چاہے اس میں میرا سر چلا جائے, ماں چلا جائے, اولاد چلا جائے, میں نے اس فکر کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ میرا کمٹمنٹ ہے, اور انشاءاللہ میں یہ پورا کروں گا.